السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ یقول اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں کو اور پاکیزگی اور طہارت حاصل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ محترم معزز حاضرین و حاضرات، الحمدللہ فقہ کی کلاسز روا دواں ہیں۔ ایک نیا سبق اس کے ساتھ حاضر ہیں، سبق ہے قضائے حاجت کے آداب۔ انشاءاللہ تعالی اسی موضوع کی روشنی میں کچھ بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ چلے بسم اللہ کوئی ایک پڑھیں۔ جو پڑھنا چاہتے ہیں ہاتھ اٹھائیں۔ بی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا سبق قضائے حاجت کے آداب۔ سبق کے اجزاء۔ یہ سبق ایک جز پر مشتمل ہے۔ پہلا جز قضائے حاجت کے آداب کی پہچان۔ پہلا جز قضائے حاجت کے آداب کی پہچان۔ نمبر 1، قضائے حاجت کے لیے مخصوص جگہ پر داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ دوسرا، نظروں سے اوجھل ہو۔ تیسرا، قبلہ رخ نہ ہو۔ چوتھا، قضائے حاجت بیٹھ کر کرے۔ پانچواں، پیشاب کے چھینٹوں سے بچے۔ چھٹا، دوران قضائے حاجت بات چیت سے بچے۔ ساتواں، ممنوعہ جگہوں پر قضائے حاجت مت کرے۔ آٹھواں، استنجا کا طریقہ، بایاں ہاتھ استعمال کرے، نجاست پانی کے ذریعے سے دھوئیں یا کسی خشک چیز سے صاف کرے۔ نواں، باہر نکلنے کی دعا پڑھیں، غفرانکا۔ دسواں، داخل ہو تو پہلے بایاں پاؤں رکھے اور جب نکلے تو پہلے دایاں پاؤں باہر نکالے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر واحسن اللہ علیکم۔ یہ کچھ بنیادی چیزیں قضائے حاجت کے آداب کے حوالے سے کتاب کے اندر بتائی گئی۔ سب سے پہلے آداب کیا ہیں؟ انشاءاللہ تعالی کچھ بنیادی باتیں میں کچھ اور مزید رکھوں گا، اس امید کے ساتھ کہ آپ ان باتوں کو لکھیں گے اور اپنے پاس محفوظ کرنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام پر جو احسانات کیے ہیں اور اس امت محمدیہ پر جو احسانات کیے ہیں وہ بے شمار ہیں۔ ان احسانات میں سے ایک بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو یہ امتیاز عطا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم شخصیت کو بطور نبی ہمارے لیے بنا دیا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت ایک ایسی ہماگیر شخصیت تھی کہ زندگی کا کوئی پہلو آپ نے نہیں چھوڑا مگر اس کے اندر ہمیں اسلامی آداب بتا دیے۔ یہاں تک کہ یہ قضائے حاجت کا مسئلہ یہ فطری تقاضوں سے بھرا ہوا ہے، فطری طور پر اسے لوگ انجام دیتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بھی آداب ہمارے سامنے بتا دی۔ اور بلکہ یہود یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے سامنے ٹھٹا مذاق کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ تمہارے نبی کا مسئلہ کیا ہے کہ یہ تمہیں چیزیں تو سکھاتا ہے، یہاں تک کہ پیشاب اور پیخانے کے آداب بھی تمہیں سکھاتا ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہاں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی جینے کا ہر طریقہ سکھایا ہے، یہاں تک کہ آپ نے قضائے حاجت کے آداب بھی ہم کو سکھائے ہیں۔ یہ اسلام کا ہم پر شکر ہے، یہ اسلام کا ہم پر احسان ہے۔ محترم حاضرین، چلیے بنیادی طور پر قضائے حاجت کی کچھ آداب کو آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلے داخل ہونے اور خارج ہونے کے سے پہلے انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ جیسے کہ ابھی دعا سامنے آئی کہ انسان جب بیت الخلاء میں داخل ہونا چاہے تو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اس دعا کو پڑھے، کیونکہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے یہ دعا ثابت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا دخل الخلاء قال اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ جب بھی اللہ کے نبی بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو آپ یہ دعا پڑھا کرتے، اے اللہ تبارک و تعالی میں تیری پناہ مانگتا ہوں خبیث مرد جنوں سے اور خبیث خواتین جنیات سے۔
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب نکلتے تو کیا کہتے؟ غفرانکا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہا کرتے ہیں۔ تو یہ بنیادی ادب ہے کہ انسان کو جب بیت الخلاء میں جانا ہو تو وہ دعا کا اہتمام کرے۔ دوسرا ایک اہم ادب یہ ہے کہ جب آپ بیت الخلاء میں داخل ہوں گے تو ہمیشہ لیفٹ، بائیں پیر کو آگے رکھ کر داخل ہوں گے، اور جب بیت الخلاء سے آپ کو نکلنا ہوگا تو رائٹ یعنی سیدھا پیر بیت الخلاء کے باہر رکھ کر آپ وہاں سے باہر آئیں گے۔ یہ ایک مستحب اعمال میں سے ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کوئی اچھا کام کرتے تو ہمیشہ داہنی جانب سے شروع کرتے۔ بیت الخلاء میں جانا، گندگی کی جگہ جانا، وہاں پر اپنے جسم سے گندگی کو دور کرنا ایک ایسا عمل ہے جو حقیقت میں انسان کی فطری ضرورتوں میں سے، کیونکہ وہ گندی جگہ ہے، گندا کام ہوتا ہے، اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر لیفٹ پیر، بایاں پیر رکھ کر داخل ہونے اور نکلتے وقت غفرانہ کا دعا، اور اسی طرح رائٹ پیر باہر رکھ کر نکلنے کا حکم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وارد ہے، لہذا یہ شریعت کے قواعد کلیہ سے لیا گیا ہے۔ تو یہ ایک ادب ہوا۔ اس کے علاوہ ایک اہم ادب جو قضائے حاجت کے حوالے سے ہے کہ جس جگہ انسان قضائے حاجت کرتا ہے اس جگہ کو ہمیشہ انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی چیزوں کو وہاں سے دور رکھنا چاہیے۔ یہ ایک اہم ادب ہے کہ آپ اس گندی جگہ پر جہاں اپنی ضرورت کو آپ پورا کرتے ہیں کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، یا اللہ تبارک و تعالیٰ یا اس کے رسول یا دین اسلام یا شریعت کا کوئی ذکر ہو۔ مثال کے طور پر انسان قضائے حاجت کے لیے بیٹھا ہے، اذان ہو رہی ہے تو اپنی زبان سے اذان کا جواب دے، اسے چھینک آئے تو چھینکنے کے بعد عام عادت کے مطابق وہ الحمدللہ کہے۔ تو جیسا بھی مسئلہ انسان کو پیش آئے، انسان کو قضائے حاجت کی جگہ پر اللہ تعالیٰ کا نام یا اسی طرح اللہ کے ذکر کی کوئی بھی چیز انسان کو اپنی زبان سے ادا نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیشاب کے لیے بیٹھے تھے، ایک آدمی، اور وہ صحابی کون تھے؟ حضرت مہاجر بن قنفذ رضی اللہ عنہ، ان کا گزر ہوا، انہوں نے اللہ کے نبی کو سلام کیا، اللہ کے نبی نے سنا مگر آپ نے جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ آپ اس قضائے حاجت کی جگہ سے آتے ہیں، وضو کرتے ہیں، وضو کرنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان کا جواب دیتے ہیں۔ صحابی کو بڑا تعجب ہوا کہ میں نے سلام کیا، آپ نے جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ آپ نے اپنی ضرورت کو پورا کی، لوٹ کر آئے، تب آپ نے میرے سلام کا جواب دیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وجہ بتاتے ہوئے کہا، انی کرہت ان اذکر اللہ الا علی طہر او علی طہارت۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ بات مجھے ناپسند ہوئی کہ میں اس قضائے حاجت کی جگہ پر ہوں، میں وضو سے پاک نہیں ہوں تو میں اللہ کا ذکر کروں، لہذا آپ بے وضو تھے، آپ وضو سے نہیں تھے تو آپ نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس میں اللہ کی رحمت، اس کی سلامتی، اس کی کیا ہے رحمت کا ذکر کیا جاتا ہے، آپ نے اس بات کو ناپسند کیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب انسان وضو سے پاک نہ ہو تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام کا جواب نہیں دیا، تو ایسی جگہ اللہ کا ذکر کرنا جہاں پر انسان کیا ہے اپنی ضرورت کو پورا کرتا ہے، تو بدرجہ اولا ایسی جگہ کو اللہ کے ذکر کو اپنے زبان سے یا پیج و اوراق یا جو انسان چیزوں کو ساتھ لے جاتا ہے ان تمام چیزوں کو اللہ کے ذکر سے انسان کو دور رکھنا چاہیے۔ تو بنیادی طور پر کوئی ایسی چیز آپ بیت الخلاء میں نہ لے جائیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر موجود ہو، الا یہ کہ انسان کی ایسی ضرورت ہو۔ مثال کے طور پر جو لوگ میڈل ایسٹ وغیرہ میں رہتے ہیں، سعودی عرب وغیرہ میں رہتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں کی جو کرنسی ہے، نوٹ ہیں، اس پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوتا ہے۔ بسا اوقات جو وقت کا بادشاہ ہے ملک سلمان بن عبد العزیز، اس طرح کے نام لکھے ہوتے ہیں، اب انسان ان نوٹوں کو کہاں باہر کر رکھ کر جائے؟ بسا اوقات انسان کی جیب میں ایسی کوئی چٹھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی نام ہے۔ بہرحال ان چیزوں کو انسان کوشش کرے کہ باہر رکھے، لیکن اگر باہر رکھنے کا کوئی امکان موجود نہ ہو تو انسان اپنے جیب کے اندر حصے میں، پاکٹ میں وغیرہ میں رکھ لے، بس وہ چیز بیت الخلاء میں ظاہر نہ ہو، اس کا خیال انسان کو کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ کیونکہ وہ گندی جگہ ہے، وہ ناپاکی کی جگہ ہے، وہاں انسان کو لمبے وقت تک نہیں بیٹھنا چاہیے۔ علماء نے اس کام کو مکروہ قرار دیا کہ انسان بغیر ضرورت کے ایسی جگہ جائے یا ایسی جگہ پر لمبا وقت بیٹھا رہے، اپنی ضرورت کو پورا کیجئے، وہاں سے چلے آئیے۔ اس کے علاوہ وہاں بغیر ضرورت کے انسان کو گفتگو بھی نہیں کرنی چاہیے۔
انسان کو گفتگو بھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ جگہ گفتگو کرنے کی، وقت بتانے کے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، آج جب سے یہ ویسٹرن ٹوائلٹ کا مسئلہ لوگوں کے سامنے آیا ہے، لوگ لمبا وقت وہاں پر گزارتے ہیں، بسا اوقات موبائل فون کا استعمال جیسے کہ ویسٹرن مزاج میں ہے کہ وہ لوگ وہاں بیٹھ کر نیوز پیپر وغیرہ پڑھتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اس تمدن اور ثقافت کو اپنے لیے بہتر سمجھ کر ایسے کام کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اور سلف صالحین سے یہ ثابت ہے کہ بغیر ضرورت کے وہاں لمبا وقت بیٹھنا یہ مکروہ عمل ہے، کیونکہ انسان جتنا وقت وہاں بیٹھے گا وہ اللہ کے ذکر سے دور رہنے کے لیے مجبور ہوگا۔ لہذا انسان کو ہمیشہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہنا چاہیے، اور ایسی جگہ سے انسان کو بغیر وقت کی، بغیر ضرورت کے لمبا نہیں بیٹھنا چاہیے۔ چلیے بات اگر جگہ کے حوالے سے کریں، جو قضاء حاجت کی جگہ ہے، شریعت اسلامیہ نے اس جگہ کے حوالے سے بھی کچھ آداب بتائے، یہ جگہ کیسی ہونی چاہیے، انسان کو کیسی جگہ اختیار کرنی چاہیے۔ تو بنیادی طور پر سب سے پہلے بیسک باتیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، کیونکہ صحرا اور کیونکہ آج کی طرح مستقل عمارتوں میں لیٹرین اور باتھ روم بنائے نہیں ہوتے تھے، وہ صحرا میں کھلے میدانوں میں اپنی ضرورتوں کو پورا کرتے تھے۔ پہلے وہاں کے یعنی ان آداب کو آپ کے سامنے ذکر کریں گے، پھر بلڈنگوں کے حوالے سے بھی انشاءاللہ تعالی بنیادی باتیں کی جائیں گی۔ تو قضاء حاجت کی جگہ کے حوالے سے بنیادی بات جو اسلام نے ادب بتایا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ انسان کو اپنی ضرورت کو کیا ہے، دور یعنی لوگوں کی نگاہوں سے دور جا کر صحرا وغیرہ میں پورا کرنا چاہیے۔ عرب کے یہاں صحرا تھا، ہمارے یوں کہہ سکتے ہیں کہ گھروں سے، آبادی سے انسان کو دور جائے اور دور جا کر اپنی ضرورت کو پورا کرے۔ اس کو کیا ہے، علماء اکرام نے سنت قرار دیا، بلکہ بعض علماء نے اس کو واجبات میں قرار دیا۔ لوگوں کی نگاہوں سے دور رہنا یہ بالکل واجب ہے، لیکن اتنا دور ہو کہ لوگ وہاں آئے نہ جائیں نہ، یہ کیا ہے، یقین جانیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، وہ کہتے ہیں کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک سفر میں تھا، تو آپ نے کہا یا مغیرہ خذ الاداوہ، آپ نے کہا کہ مغیرہ تم برتن لے لو، پیالہ لے لو، فاخذتها، تو آپ کے کہنے پر میں نے لے لیا۔ لہذا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چلے، اس پیالے کو لے کر آپ چلے، آپ اتنے دور گئے، اس ڈبے کو لے کر آپ اتنی دور گئے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام میری نگاہوں سے دور ہو گئے، اور اتنی دور جا کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ضرورت کو پورا کیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ انسان کو قضاء حاجت کے لیے ایسی جگہ اختیار کرنا چاہیے جو صحرا میں ہو، بالکل دور ہو۔ دوسری اہم بات کہ جگہ کے حوالے سے جگہ ایسی ہونی چاہیے جہاں انسان کیا ہے، لوگوں کی نگاہوں سے اپنے آپ کو بچا لے، لوگوں کی نگاہیں وہاں تک نہ پہنچے۔ لہذا ایسی جگہ کا اختیار ہمیشہ انسان کو کرنا چاہیے، کیونکہ انسان جب قضاء حاجت کے لیے بیٹھتا ہے تو اس کی پوشیدہ جگہیں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ لہذا ایسی جگہ کا اختیار کرنا جہاں مکمل پردہ ہو، جھانکنے تانکنے یا شرمگاہ کے کھلنے اور لوگوں کی نگاہ کا اس پر پڑنے کا مسئلہ نہ ہو، انسان کو ہمیشہ ایسا خیال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نور میں کہتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اللہ تعالیٰ نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومنوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے شرمگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا ہے، نگاہ کو نیچے رکھنا ہے، کیونکہ انسان چاہ کر بھی اپنی نگاہ کی حفاظت نہیں کر سکتا، اسی لیے اسلام نے پہلی نگاہ کو معاف قرار دیا۔ لیکن کیا شرمگاہوں کے مسئلے میں پہلی نگاہ بھی معاف ہے؟ لہذا ہر حال میں حفاظت کرنا ضروری ہے۔ آپ بیت الخلاء کے جائیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا آپ کے لیے واجب ہے، شوہر بیوی ہو، اپنی شرمگاہ کو دوسروں سے بچانا واجب ہے۔ لہذا اس کا مکمل خیال کرنا بنیادی طور پر یہ قضاء حاجت کی جگہوں کے اندر سے آتا ہے۔ حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور آ کر میں نے سوال کیا، کہا یا رسول اللہ عوراتنا ما نأتی منها وما نذر، کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہماری جو شرمگاہیں ہیں ہم اس کو کتنا دکھائیں کتنا چھپائیں، یعنی کسے دکھائیں کسے چھپائیں، سیدھا سوال تھا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا احفظ عورتک الا من زوجتک او ما ملکت یمینک، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اپنی شرمگاہ کی مکمل حفاظت کرو سوائے اپنی بیوی یا اپنی لونڈی کے پاس، ان دونوں کے سامنے یہ چیز ظاہر ہو سکتی ہے۔ پھر پوچھا اذا كان القوم بعضهم من بعض،
کہا اللہ کے نبی جب قوم ایک دوسرے کے ہو یعنی سب ایک دوسرے کے پاس ہو، مرد مرد ہو، عورتیں عورتیں ہوں، تو کیا ہے؟ تو کہا ان استطاعت اللہ یرین احد فلا یرینا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کوشش کرنا کہ جتنا ہو سکے تم اپنی شرمگاہ کو مکمل چھپاؤ، یہاں تک کہ صحابہ نے پوچھ لیا اے اللہ کے نبی اگر میں تنے تنہا ہوں، میں خالی ہوں، تو میں کیا کروں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا اللہ احق ان یستحیا منہ من الناس، اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مسئلے میں انسان حیا اختیار کرے۔ لہذا جب انسان تنے تنہا ہو، اپنا کمرے میں ہو، بستر میں سو رہا ہو، ہر حال میں انسان کو کیا ہے؟ اللہ سے کم از کم حیا محسوس کرنی چاہیے اور اپنی شرمگاہ کو چھپا کر رکھنا چاہیے، اسے مکمل کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ محترم حاضرین، تو پتہ یہ چلا کہ انسان بیت الخلاء کے لیے ایسی جگہوں کا استعمال کرے جو جگہیں شرمگاہ کے مسئلے میں بالکل محفوظ ہو۔ حدیث میں آپ نے کہا لا ينظر الرجل الى عورت الرجل ولا المرأة الى عورت المرأة ولا يفضي الرجل الى الرجل في ثوب واحد ولا تفضي المرأة الى المرأة في الثوب الواحد۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کوئی مرد کسی مرد کی، کوئی عورت کسی عورت کی شرمگاہ کو نہ دیکھے، نہ کوئی مرد کسی مرد کے ساتھ ایک کپڑے میں شامل ہو، نہ کوئی عورت کسی عورت کے ساتھ ایک کپڑے میں شامل ہو۔ یعنی اسلام نے جو شرمگاہوں کا مسئلہ ذکر کیا ہے، ہر حال میں اس کی حفاظت واجب ہے۔ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا یہاں تو صرف مرد ہیں لہذا انڈر ویئر میں کھڑا ہو جائے، کوئی عورت یہ نہیں کہہ سکتی یہاں تو صرف عورتیں ہیں اور سب کے سامنے اپنے بچے کو دودھ پلانے لگ جائے۔ محترم حاضرین، یہ شرمگاہیں ان کا چھپانا ہر حال میں واجب ہے، چاہے مرد مردوں کے مسئلے میں ہو یا عورتیں عورتوں کے مسئلے میں ہو، یہاں تک کہ اگر کوئی مرد یا کوئی خاتون ہو، کوئی مرد ہو یا خاتون ہو، تنے تنہا بھی ہو تو مکمل برہنہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ حیا کا معیار ہے۔ یہاں پر بنیادی طور پر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک واجبات میں سے کہ انسان قضائے حاجت کو ایسی جگہ کرے جہاں پر وہ لوگوں کی نگاہوں سے بچ لے۔ آج حال یہ ہے کہ لوگوں کی نگاہیں وہاں تک نہیں پہنچتی ہیں، لیکن ایک ایسی نگاہ جو ہمیں ریکارڈ کر سکتی ہے، موبائل کی نگاہ یہ پہنچ جاتی ہے۔ آپ جائیں پبلک ٹوائلٹس میں یا عمومی طور پر ایئرپورٹ وغیرہ یا بس اسٹینڈ وغیرہ میں، نیچے دیکھیں، نیچے سے ٹوائلٹ کا دروازہ ایک بالش تک کھلا رہتا اور اوپر سے پورا کھلا رہتا ہے۔ بڑا امکان ہے، اور ایسے بہت سارے حادثات دن رات ہم سنتے ہیں کہ خصوصی طور پر اس طرح کے مسائل خواتین کے ساتھ پیش آتے ہیں کہ ایسی جگہ پر بھی ان کا ویڈیو وغیرہ ریکارڈ کیا جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ لہذا خواتین کو خصوصی طور پر ایسی جگہیں جہاں پر کیمرہ جا سکتا ہے، ایسی جگہ پر قضائے حاجت کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ اپنی شرمگاہ کی ہر حال میں حفاظت کرنا واجب ہے۔ لہذا ایسی جگہ کو انسان کا احتیاط کرنا چاہیے۔ لہذا پبلک ٹوائلٹ ہو، عمومی طور پر بہت جگہ کیمرے لگائے ہوتے ہیں، اور نہانا، اپنے جسم کے کپڑے کو اتارنا یہ تو دوسرا ہی مسئلہ ہے۔ اس کے علاوہ لاج وغیرہ ہو یا ایسی جگہیں جو اجنبی ہیں، اپنے گھر نہیں ہیں، ہر حال میں خواتین کو اور مردوں کو اس مسئلے میں مکمل احتیاط کرنا چاہیے، کیونکہ ایسی جگہ جہاں شرمگاہوں تک نگاہیں پہنچ سکتی ہیں، ایسی جگہ قضائے حاجت کرنا جائز نہیں ہے۔ احتیاط ہر حال میں ضروری ہے۔ چلیے، اس کے علاوہ بنیادی طور پر ایک تیسری شرط یا یوں کہیے ایک تیسرا ادب جو قضائے حاجت کی جگہ سے اس کا تعلق ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ قضائے حاجت ایسی جگہ پر کرنا چاہیے جو جگہ نرم ہو، سخت نہ ہو، مٹی ہو، ریت ہو۔ اگر انسان صحرا میں یعنی کھلے میدان میں قضائے حاجت کر رہا ہے، پیشاب کر رہا ہے، تو ایسی جگہ ہونی چاہیے جو نرم ہو، جہاں مٹی ہو یا ریت ہو۔ سخت جگہ پر انسان کو قضائے حاجت نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر زمین ہارڈ ہوگی، سرفیس ہارڈ ہوگا، انسان وہاں قضائے حاجت کرے گا تو چھینٹے اڑنے کا زیادہ امکان ہوگا۔ مٹی ہے، ریت ہے، پانی جذب ہو جاتا ہے، تو یہاں پر چھینٹے اڑنے کا مسئلہ اتنا درپیش ہونے کا امکان نہیں ہوتا ہے۔ لہذا پیشاب کے قطروں سے بچنا جس طرح ضروری ہے، اسی کے ساتھ ایسی جگہ قضائے حاجت کرنے سے بھی انسان کو بچنا چاہیے جو زمین سالڈ ہو، سخت ہو۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بسا اوقات جیسے حمامات وغیرہ، نہانے کی جگہ، یہاں پر پیشاب انسان کو نہیں کرنا چاہیے، منع کیا گیا حدیث میں
اور ایسی جگہ جہاں نہایا جاتا ہے اگر آپ پیشاب کر لیتے ہیں تو غالب امکان ہے کہ وہ جو قطرے ہیں جو پانی وہیں پر موجود ہو، صاف پانی کے ساتھ ناپاک پانی مل جائے اور انسان اس پر پیر رکھ لے، تو غالب امکان ہے انسان کے ذہن میں وسوسہ بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ پیشاب کا سارا پانی یہاں سے گیا یا عام پانی کے ساتھ مل کر ابھی بھی باقی ہے۔ لہذا ان وسوسوں سے بچنے کے لیے بھی انسان کو کیا ہے، ہمیشہ ایسی جگہ اختیار کرنی چاہیے جو نرم ہو، ریت ہو یا مٹی ہو، اور خصوصی طور پر جہاں انسان غسل کرتا ہے اس جگہ پیشاب انسان کو نہیں کرنے چاہیے۔ چلیے، یہ بنیادی باتیں قضائے حاجت کی جگہ کے تعلق سے تھی۔ اس کے علاوہ اور ایک اہم ادب جو شریعت اسلامیہ قضائے حاجت کی جگہ کے تعلق سے بیان کرتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو قضائے حاجت کرتے وقت نہ اپنا چہرہ قبلے کی طرف کرنا ہے، نہ اپنی پیٹھ کو قبلے کی طرف کرنا ہے۔ لہذا اسلام نے استقبال یعنی اپنے چہرے کو قبلے کی طرف کرنا یا استدبار اپنی پیٹھ کو قبلے کی طرف کرنا دوران قضاء حاجت، اس کو ناجائز قرار دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بے شمار حدیثیں اس پر موجود ہیں، جیسے کہ حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے اور وہ صحیح بخاری مسلم کے اندر ہے۔ حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتے سنا، آپ کہہ رہے تھے اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط ولكن شرقوا اور غربوا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جب تم قضاء حاجت کے لیے جاؤ تو اپنے چہرے کو نہ قبلے کی طرف کرو، نہ اپنے پیٹھ کو قبلے کی طرف کرو، لیکن مشرق اور مغرب کی طرف اپنے چہرے کو کرو۔ تو پتہ یہ چلا کہ قبلے کی طرف نہ انسان کو چہرہ کرنا چاہیے، نہ اپنی پیٹھ قبلے کی طرف انسان کو دکھانی چاہیے۔ لہذا اس کا خیال کرنا انسان کے لیے ضروری ہے، اور خصوصی طور پر یہ حکم اس وقت لاگو ہوتا ہے جب انسان کیا کھلے میدان میں قضاء حاجت کر رہا ہو۔ لہذا کھلے میدان میں جب انسان قضاء حاجت کرے تو اس کا مکمل خیال انسان کو کرنا ضروری ہے، انسان کو کرنا ضروری ہے۔ اب یہاں پر بات اگر بلڈنگوں کی جائے، عمارتوں کی جائے، تو علماء اکرام نے اس میں جواز کا فتویٰ دیا ہے کہ جب بلڈنگ ہو جہاں پر قضاء حاجت یعنی بیت الخلاء وغیرہ بنائی گئی ہو تو وہاں پر بلڈنگ کے اندر استقبال یا استدبار کیا جا سکتا ہے۔ جو شریعت اسلامیہ نے استقبال یعنی اپنے چہرے کو قبلے کی طرف کرنا، استدبار اپنی پیٹھ کو قبلے کی طرف کرنا، یہ منع کیا گیا ہے۔ اس کا تعلق صحرا سے ہے، لیکن بنیان یعنی بلڈنگوں کے اندر بھی اس مسئلے میں احتیاط کرنا یہ زیادہ بہتر ہے، ورنہ بلڈنگوں کے اندر انسان کر سکتا ہے۔ خصوصی طور پر بہت ہی کم ایسا کوئی مسلمان ہوں گے جو اپنے گھروں کے اندر جو بلڈنگوں میں وغیرہ رہتے ہیں اس طرح کا معاملہ کریں، مگر آپ کرائے کے گھر میں جائیں تو ضروری نہیں ہے کہ قبلے کی طرف کیا ہے استقبال و استدبار نہ کرتے ہوئے بیت الخلاء بنایا جائے۔ یا عمومی طور پر لاج وغیرہ ہوتے ہیں جہاں انسان سفر کے لیے جاتا ہے تو جو مسافر خانوں کے قضاء حاجات ہوتے ہیں تو جو لیٹرین وغیرہ ہوتے ہیں وہاں پر اس کا خیال نہیں کیا جا سکتا ہے، لہذا مجبوری کی حالت میں جائز ہے، لیکن انسان یہاں پر بھی بچے، یہ اس کے تقوی کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ محترم حاضرین، اس کے علاوہ علماء اکرام نے منع کیا کہ جس سمت سے ہوا آ رہی ہے، مان لیجئے کہ نہ آپ نے استقبال کیا نہ استدبار کیا، لیکن ہوا آپ کے منہ کے سمت آ رہی ہے تو اس سمت انسان کو پیشاب نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بسا اوقات ہوا پیشاب کے قطروں کو انسان کے پیر اور جسم کی طرف دوبارہ لے جاتی ہے۔ لہذا جس سمت سے ہوا تیز آ رہی ہے اس سمت، اس کے مقابلہ سمت میں انسان کو پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ علماء اکرام نے اس کو بھی مکروہ قرار دیا ہے۔ چلیے، اتنی بنیادی باتیں اگر سمجھ چکے ہیں تو چلیے ان جگہوں کا ذکر کرتے ہیں جن جگہوں میں قضاء حاجت کرنا منع ہے۔ شریعت اسلامیہ نے جس طرح بہت سارے آداب دکھائے، آداب بتائے کہ انسان کو ان آداب کا خیال کرنا چاہیے، ان میں سے کچھ ایسی جگہوں کا ذکر شریعت نے کیا ہے جہاں پر انسان کو قضاء حاجت نہیں کرنا چاہیے، بلکہ علماء نے ایسی جگہوں پر قضاء حاجت کو حرام قرار دیا۔ سب سے پہلی جگہ جہاں پر قضاء حاجت کرنا حرام ہے وہ اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں۔ اللہ کے گھر یہ اللہ کے ذکر کے لیے بلند کیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی اللہ کے گھر مسجد میں جائے اور وہاں پر جا کر اس گندگی کے کام کو انجام دے، یہ حرام ہے، مسجد کی بے حرمتی ہے، لہذا انسان کو اس کا مکمل خیال کرنا چاہیے۔ وہ حدیث بڑی مشہور ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم مسجد میں اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک اعرابی، ایک بدو آیا
اور مسجد کے ایک کونا میں پیشاب کرنے لگا، ٹھیک ہے، تو صحابہ رسول آگے بڑھے، مہ مہ کہہ کے اسے ڈانٹنے لگے، اسے روکنے لگے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لا تزرموه دعوه، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اسے تم گھبراؤ نہیں، پریشان مت کرو، یعنی اس کے پیشاب کو اس پر کٹ مت کرو، اس کو کرنے دو۔ لہذا جب اس نے اپنی مکمل ضرورت پوری کر لی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے بلایا، بلا کر کہا ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، اللہ کے نبی نے کہا اس صحابی رسول سے، اس اعرابی سے کہا یہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور اللہ کے گھر میں پیشاب اور گندگی نہیں مچائی جاتی ہے، انما هي لذکر اللہ عز وجل والصلاة وقراءة القرآن، اللہ کے نبی نے کہا بلکہ اللہ کے گھر یہ اللہ کے ذکر کو، نماز کو اور قرآن کی تلاوت کے لیے مخصوص ہیں۔ لہذا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد میں آپ نے ایک بکیٹ پانی منگوایا اور جہاں پر اس اعرابی نے پیشاب کیا تھا اس پر پانی بہانے کا حکم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہانے کا حکم دیا۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی نے کہا البصاق فی المسجد خطیئہ، کہ مسجد کے اندر تھوکنا، بلغم سے تھوکنا یہ گناہ ہے اور اس کا کفارہ کیا ہے، انسان اس کو صاف کر دے۔ تو پتہ یہ چلا کہ مسجد جہاں انسان نماز پڑھتا ہے یہ پاک جگہ ہے، اور ایسی پاک جگہ کو جہاں اللہ کا ذکر کیا جائے، نماز پڑھا جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے، اعتکاف بیٹھا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتیں جہاں انجام دی جائے، وہاں انسان کو اس قضاء حاجت کے معاملہ سے دور رکھنا چاہیے۔ اور ایسے حالات بسا اوقات پیش آتے ہیں، معصوم بچے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ بچوں کو مسجدوں میں لے آتے ہیں، پتا ہے کہ بچے پیشاب اور پیخانے پر کنٹرول نہیں کرتے، لہذا کوشش یہ کریں کہ بچوں کو جس طرح آپ نے مسجد کو گندگی سے دور رکھا ہے، ضروری ہے کہ بچوں کو آتے وقت ڈائپر پہنایا جائے یا کوئی ایسی تدبیر اختیار کی جائے جس کی وجہ سے بچے قضاء حاجت آ کر مسجد میں نہ کریں۔ اور اس کے علاوہ محترم حاضرین، اس کا خیال مردوں کو بھی کرنا چاہیے، عورتوں کو، بڑوں کو، بچوں کو، سب کا اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اسلام نے اس چیز کو کیا ہے، ناجائز قرار دیا۔ دوسری جگہ جہاں پر انسان کو قضاء حاجت کرنا جائز نہیں ہے بلکہ اسلام نے اسے حرام قرار دیا ہے، وہ ہے کہ انسان کسی قبر پر جا کر قضاء حاجت کرے، کسی قبر پر جا کر انسان گندگی مچائے، اسلام نے اس کو حرام قرار دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، کہتے اللہ کے نبی نے کہا لَأَن يَجْلِسَ أَحْدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتَحْرِقَ ثِيَابَهُ، کہ تم میں کا کوئی آدمی کسی آگ کے انگارے پر جا کر بیٹھ جائے اور وہ انگارہ اس آدمی کے کپڑے کو جلا کر اس کی جلد تک پہنچ جائے، یہ بہتر ہے اس بات سے کہ وہ جا کر کسی قبر پر بیٹھ جائے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قبر پر بیٹھنے کی خطرناکی کو بیان کیا کہ اگر آگ پر بیٹھنا ہو جائے، بیٹھ جاؤ، وہ آگ تمہارے کپڑے سے لے کر تمہارے جسم کو جلا دے، منظور ہے قبول کر لو، لیکن کسی قبر پر جا کر بیٹھنے کو قبول نہ کرنا، کیونکہ اتنی خطرناک چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہے۔ لہذا جب صرف قبر پر بیٹھنا منع ہے، اس پر پیر رکھنا یہ اس سے زیادہ خطرناک ہے، اور قبر پر جا کر وہاں قضاء حاجت کرنا، پیشاب و پیخانہ کرنا، یہ اس سے زیادہ خطرناک عمل ہوگا، لہذا اس کام سے انسان کو بچنا چاہیے۔ تو لہذا قبروں کے پاس جا کر قضاء حاجت کرنا حرام ہے۔ اس کے علاوہ تیسری جگہ جہاں قضاء حاجت کرنے کو اسلام نے ناجائز قرار دیا ہے وہ لوگوں کی جگہ ہے، جہاں لوگ گزرتے ہوں، اور اسی طرح سائے دار جگہ جہاں جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہوں، یا ایسا درخت جو پھلدار ہو جہاں جانور آ سکتے ہیں یا انسان اس پھل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس کے نیچے، یا لوگوں کے اکٹھا ہونے کی جگہ، یا لوگوں کے فائدہ اٹھانے کی جگہ، بہرحال ان تمام جگہوں میں عمومی طور پر قضاء حاجت انسان کو نہیں کرنے چاہیے۔ پہلے راستوں پر، اور اس کے علاوہ سائے دار جگہ پر، لوگوں کی فائدہ اٹھانے کی جگہ پر، پھلدار درخت جو اس کے نیچے، اس کے علاوہ لوگوں کی اکٹھا ہونے کی جگہ، اور لوگ جس جگہ سے فائدہ اٹھاتے ہیں ایسی جگہ انسان کو قضاء حاجت نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان جب لوگوں کی گزرنے کی جگہ، پھلدار درخت، سائے دار جگہ اور لوگوں کی فائدہ اٹھانے کی جگہ انسان قضاء حاجت کرتا ہے تو یہ ایمان والے جو وہاں سے گزریں گے، وہاں رکیں گے، انہیں تکلیف پہنچانا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو تکلیف پہنچانے کو حرام قرار دیا۔
قرآن میں اللہ سورہ احزاب میں کہتا ہے والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، کہ جو لوگ مومن مردوں کو، مومن خواتین کو بغیر کسی گناہ کے کمائے ہوئے انہیں تکلیف پہنچاتے ہیں، ان لوگوں نے بڑا بہتان اور اس میں مبین کما لیا۔ لہذا کوئی آدمی پسند نہیں کرے گا کہ ایسی گندی چیزوں کو وہ آنے جانے کے راستے پر دیکھے، بلکہ ایک روایت ہے جو صحیح بخاری کے اندر ہے، صحیح مسلم کے اندر ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی نے کہا اتقوا اللعانین، آپ نے کہا کہ دو لعنت والے کاموں سے تم بچنا۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی دو لعنت والے کام کیا ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ وہ آدمی، دو لعنت کرنے والے شخصوں سے بچنا، آپ نے کہا ان میں سے ایک آدمی جو لوگوں کے راستے پر قضائے حاجت کرتا ہے، یا ایسے سائے دار درخت کے نیچے قضائے حاجت کرتا ہے جس سے انسان یا جانور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی نے منع کیا انہا ان یبال فی الماء الراکدی، آپ نے منع کیا کہ جہاں پانی کھڑا ہے، اکٹھا ہے، وہاں پر انسان پیشاب کرے، یا ایسی جگہ پیشاب کرے جہاں پانی کھڑا ہے بہت زیادہ لیکن پھر پیشاب کر کے اس میں نہا لے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا۔ اس کے علاوہ جو قضاء حاجت انسان کو نہیں کرنی چاہیے، ایسی جگہ جہاں پر کیا ہے عمومی طور پر جانوروں کے رہنے کی جگہ، کسی کونے میں سوراخ ہے، کسی درخت میں سوراخ ہے، وہاں پر چھوٹے چھوٹے جانور کیڑے پتنگے رہتے ہیں، تو ایسی جگہ جہاں کیڑے پتنگے رہتے ہیں اور ان کی جگہ ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جس طرح انسانوں کو تکلیف پہنچانے سے منع کیا، جانوروں کو بھی انسان کو نہیں تکلیف پہنچانے چاہیے، تو لہذا جہاں پر بل ہوتے ہیں جانوروں کے یا کیڑے پتنگوں کے، ایسے بلوں کے پاس یا بلوں میں پیشاب انسان کو نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ان جانوروں کو تکلیف پہنچانے کے برابر ہے، اور شریعت اسلامیہ اس کو مکروہ عمل قرار دیتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک جگہ جس کا ذکر میں نے ابھی کیا جہاں پر انسان کو پیشاب نہیں کرنا چاہیے وہ حمام ہے، جہاں انسان غسل کرتا ہے، تو غسل کرنا ایسی جگہ پر جہاں انسان اپنے جسم کی گندگی کو صاف کرتا ہے وہاں انسان کو پیشاب نہیں کرنا چاہیے، خصوصی طور پر ایسے غسل خانے جہاں پر پانی جلدی پاس نہیں ہوتا ہے، پانی جہاں پر تھوڑا تھوڑا اکٹھا ہوتا ہے، اگر آپ نے اسی اکٹھا پانی میں پیشاب کیا اور زائد پانی آ رہا ہے لیکن وہ پیشاب کا پانی وہاں پر ہی موجود ہے، تو اس کی وجہ سے اس پر پیر پڑنے اور اس گندگی کا پیر پر لگنے کا زیادہ امکان ہو سکتا ہے، لہذا ایسی جگہ پر انسان کو پیشاب نہیں کرنا چاہیے، یہ شریعت اسلامیہ اس کو مکروہ قرار دیتی ہے۔ لہذا یہ قضائے حاجت کے حوالے سے، قضائے حاجت کی جگہ کے حوالے سے کچھ بنیادی باتیں تھیں۔ چلیے انہی باتوں کو دوبارہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے دوہرا دیتا ہوں تاکہ باتیں سامنے آئیں۔ قواعد کلیہ، شریعت اسلامیہ نے قضائے حاجت کے اعتبار سے کچھ قاعدے بیان کیے جس پر عمل کرنا بالکل ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز، شرمگاہ کی حفاظت کرنا واجب ہے، یہ واجب ہے۔ دوسری اہم بات، قضائے حاجت کے مسئلے میں لوگوں کو تکلیف پہنچانا حرام ہے، لہذا نہ ان کے راستوں پر، نہ سائے دار جگہ پر، نہ ان کی گزرنے کی جگہ پر انسان قضائے حاجت کرے۔ اس کے علاوہ قضائے حاجت انسان ہمیشہ کیا کرے؟ لیفٹ ہینڈ سے کرے، سیدھے ہاتھ کا استعمال نہ کرے۔ اس کے علاوہ چاہے استنجا کریں یا استجمار کریں، اس کے اندر کیا ہے؟ پاکی صفائی کا خیال کریں۔ دور حاضر کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ قضائے حاجت کے لیے جس طرح پہلے پانی استعمال کیا جاتا تھا، آج بھی استعمال کیا جاتا ہے، آج بھی پانی کے علاوہ دوسری چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے ٹیشو پیپر وغیرہ کا استعمال کرنا۔ یاد رکھیے ٹیشو پیپر وغیرہ سے گندگی صاف کی جا سکتی ہے، لیکن کم سے کم 3 ٹیشو پیپر کا استعمال کیا جائے، اور اس میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ گندگی بالکل طریقے سے صاف ہو جائے۔ اور افضل یہ ہے کہ اگر انسان کو ٹیشو پیپر استعمال کرنے کی عادت ہے تو پہلے ٹیشو پیپر کا استعمال کر لے، پھر پانی استعمال کر لے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس کے علاوہ ایسی ناپاک جگہوں میں انسان کو اللہ کے ذکر سے بچنا چاہیے، بات کرنے سے بچنا چاہیے سوائے ضرورت کے۔ اس کے علاوہ پیشاب کے قطروں سے بچنا واجب اور ضروری ہے، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ داخل ہونے سے پہلے لیفٹ پیر رکھنا، باہر نکلتے وقت سیدھا پیر رکھنا، یہ آداب میں سے ہے۔ دعا کا اہتمام کرنا، یہ آداب میں سے ہے۔ جہاں جس جگہ آپ قضائے حاجت کریں نہ آپ اس طرف قبلہ رخ کریں، اور اس کے علاوہ قبلہ رخ کہاں کر سکتے ہیں؟ جیسے میں نے بلڈنگوں کو وغیرہ ذکر کیا۔ اس کے علاوہ کھڑی ہوئی جگہ پر پیشاب نہ کرنا، سیدھے ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو نہ چھونا، اور ایک اہم بات یہ ہے کہ قضائے حاجت کے مسئلے میں انسان اپنے جسم سے صرف اتنا ہی کپڑا اتارے جتنا ضروری ہے، اور بقیہ جسم سے کپڑے کو ڈھانک کر رکھے، یہ زیادہ ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ قضائے حاجت کا موقع ہے تو آپ اپنے جسم کے نیچے کے حصے کے یعنی ازار وغیرہ کے کپڑے کو مکمل نکال دیں، قدرے ضرورت قضائے حاجت کے وقت اپنے جسم سے کپڑے کو نکالیں۔
इसके अलावा क़ज़ाए हाजत के मसले में खड़े होकर पेशाब करने से इंसान को एहतियात करना चाहिए। खड़े होकर पेशाब इंसान नहीं कर सकता मगर जरूरत के तौर पर। इसके अलावा जब आप पानी के अलावा वेट टॉवल्स हो या टिश्यू पेपर वगैरह हो, इनका इस्तेमाल करेंगे तो इस बात की यकीन दहानी होनी चाहिए कि गंदगी साफ हो चुकी है। इसके अलावा क़ज़ाए हाजत की जगह से आप बाहर निकलेंगे तो जिक्र यानी दुआ पढ़ना, इसके अलावा बाहर निकलने के बाद हाथों को साबुन से अच्छी तरीके से धो लेना, ये आदत मुबारका में से है। इसके अलावा मना है कि इंसान इस्तकबाल करे, इस्तदबार करे, खड़े होकर पेशाब करे, सीधे हाथ से अपने शर्मगाह को छुए, या गंदगी को हड्डी है या गोबर है या खाने पीने की चीजों से अपने जिस्म की गंदगी को साफ करे। औज़ु बिल्लाह, यानी अल्लाह ताला रहम फरमाए। बाज लोगों को कहते सुना गया कि जो पीने का पानी उम्मी तौर पर जो सॉफ्ट ड्रिंक आते हैं उनसे लोग क्या है क़ज़ाए हाजत करते हैं, उनसे गंदगी को साफ करते हैं। जो खाने पीने की चीजें हैं इनसे क़ज़ाए हाजत करना या गंदगी को साफ करना यह मकरूह अमल है। इस्लाम इस बात को जायज करार नहीं देता है, इसका ख्याल इंसान को करना चाहिए। उम्मी तौर पर जो वेस्टर्न टॉयलेट आए हैं जो कुर्सी की तरह है जहां पर इंसान बैठता है, लिहाजा अगर किबला रुख ये जगह हो तो इंसान कोशिश करे कि किबला रुख वो ना हो, ठीक है, उसमें आगे पीछे बैठकर अपनी जगह को बदलने की कोशिश करें। इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि टिश्यू पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गंदगी के बारे में इंसान को पहले से इल्म होना चाहिए। एक अहम बात है कि क़ज़ाए हाजत के मसले में पानी के इसराफ से बचना चाहिए। आज हम देखते हैं कि जो फ्लश होते हैं एक मरतबा से गंदगी साफ होती है, लेकिन दो दो तीन तीन मरतबा फ्लश का इस्तेमाल किया जाता है। तहारत के नाम पर क्या है, तीन तीन चार चार बार हाथ धोए जाते हैं और गंदगी ना भी हो तब भी पूरा बाथरूम बार बार धोया जाता है। तो इस मसले में इंसान को एहतियात करना चाहिए, खुसूसी तौर पर खवातीन को, कि वो पाकी और तहारत के नाम पर इसराफ करे, पानी का बेतहाशा इस्तेमाल करे। इस्लाम इस बात को जायज नहीं करार देता है। इसके अलावा एयरपोर्ट्स हो या बहुत जगह पर क्या है, हाथ को सुखाने का एयर ड्रायर रहता है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जायज है। और बहुत सारे ऐसे वेट टॉवल्स आते हैं जिसके अंदर अल्कोहल मिला होता है, अल्कोहल मिला होता है, वो गंदगी को साफ करने के लिए होता है, लेकिन अगर जिल्द पर उसका नुकसान ना हो तो ऐसे वेट टॉवल्स जिसके अंदर अल्कोहल की मात्रा होती है जो गंदगी को साफ करने के लिए ज्यादा बेहतर होती है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और गंदगी की जगह पर यानी शर्मगाह वगैरह पर अगर आप ऐसे टॉवल्स का इस्तेमाल करें जिसके अंदर अच्छी स्मेल है जो गंद बदबू को दूर करे, उसका भी इस्तेमाल इंसान कर सकता है, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। अमूमी तौर पर वेस्टर्न टॉयलेट के मसले में देखा जाता है कि बहुत से मर्द हजरात यहाँ पर खड़े होकर पेशाब समझने को दुरुस्त समझते हैं, ये दुरुस्त नहीं है। जरूरत ना हो तो इंसान को खड़े होकर पेशाब नहीं करना चाहिए और क़ज़ाए हाजत के दौरान अपना कपड़ा बाकी रखें, सिर्फ जरूरत के तौर पर उतना ही कपड़ा आप निकालें। मोहतरम, इसके अलावा जो दौरे हाजिर के बाज मसाइल हो सकते हैं, मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं क्या मोबाइल फोन लेकर हम बाथरूम में जा सकते हैं? अगर आप अपने घर में हैं तो इससे बिल्कुल एहतियात करें। अपने रिश्तेदारों के घर में है जहां फोन बाहर रख कर जा सकते हैं, इसका मुकम्मल ख्याल करें। लेकिन जैसे मैंने कहा आप अपने घर में नहीं है, सफर में है, बाहर मोबाइल फोन नहीं रख सकते, तो ऐसी हालत में फोन को साथ ले जाएं, लेकिन कोशिश करें कि वो साइलेंट में हो, उसका स्क्रीन ऑन ना हो। बस आपका स्क्रीन पर अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान इस तरह के नाम लिखे होते हैं, अचानक कॉल आ जाए तो वो स्क्रीन पर आ जाता है, अगर चाहे वो चीज आपके जेब ही में क्यों ना हो। तो लिहाजा मुकम्मल फ्लाइट मोड पर अपने मोबाइल को डाल कर ले जाए। मोबाइल फोन की इस्तेमाल की इजाजत तो शरीयत इस्लाम में बाथरूम में नहीं देती है, क्योंकि वहां जाकर इंसान मोबाइल फोन का इस्तेमाल करे और अपना वक्त वहां गुजारे बगैर किसी जरूरत के, ये दुरुस्त नहीं है। लिहाजा इंसान को इसका ख्याल करना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या है एहतियात के नाम पर बैतुल खला में गए, आपने हाथ वगैरह धोया या कुछ शक भी हुआ जिसकी बुनियाद पर के कुछ गंदगी यानी कुछ गंदा पानी हो सकता है कि आपके कपड़े पर गिरा, सिर्फ शक की बुनियाद पर लोग अपने कपड़ों को बदल देते हैं। अगर आपको शक होता है तो जहां शक है वहां आप पानी से धो ले, सिर्फ शक की बुनियाद पर मुकम्मल कपड़ा इंसान को नहीं धोना चाहिए। इसके अलावा जैसे ट्रेन वगैरह होते हैं, फ्लाइट वगैरह होते हैं, वहां पर क्या है इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि वो बैठ कर करें, लेकिन बसा औकात होता है कि वो जगह हिलती है, वहां पर पानी का इस्तेमाल सहूलत ज्यादा नहीं होती है, तो यहाँ पर आप जो अल्टरनेटिव तरीके हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लिहाजा ये कुछ बुनियादी बातें थी, इसका ख्याल हर इंसान को करना चाहिए। और जरूरत के तौर पर ऐसे इमारतें जहां हमारा इख्तियार नहीं है वहां किबला रुख होकर भी आप क़ज़ाए हाजत कर सकते हैं।
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اگر کسی کو کوئی سوال ہو تو مختصر انداز سے پوچھ لیں. چلیے ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ مجلس کے اختتام کا اعلان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو ہم سب کو متبع سنت بنائے اور اسلام نے جو آداب بتائے ہیں تمام آداب کو ہو بہو ہم سب کو اپنانے اور اس کے حوالے سے علم حاصل کرنے کے اللہ ہم کو توفیق نصیب فرمائے. ختم مجلس کی دعا پڑھیے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.